اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1400 سال گزرنے کو ہیں اس خونی سانحے کو، ایک نہیں دو نہیں پوری 14 صدیاں۔ اس وقت آفتاب اسلام کو گرہن لگا تھا، ماہ ایمان کو کتے بھونکتے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایثار، علی علیہ السلام کی شجاعت، زہرا سلام اللہ علیہا کی غریب نوازی ایک بھولا ہوا افسانہ بن گئی تھی۔ وفات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف نصف صدی بعد دنیا کے دل دادا دین کو ہڑپ کرنا چاہتے تھے۔ کفر کی تاریکی شمع ایمان پر جھپٹ رہی تھی اور فسق و فجور کی آندھیاں نور حق کو بجھانے پر تلی ہوئی تھی۔ اسلام کے محافظ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سربراہ کون تھے؟ تاریکی شب میں نہیں، روز روشن میں شراب کے جام اڈیلنے والے کون تھے؟ حرام و حلال کی تمیز اٹھا دینے والے کون تھے؟ ہاں، اس وقت کفر کا برہنہ رقص ہو رہا تھا، مگر کہاں؟ مسلمانوں کے خونچگاہ اور مجروح دلوں کی لاشوں پر زبانیں بند تھی، دماغ سوچنے سے انکاری تھے اور دل کی دھڑکنیں خاموش تھی۔ مبادہ خلیفہ کی جنبش آبرو ہزارہاں بندگان توحید کے قتل عام کا معجب نہ ہو جائے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجاور کی جان خطرے میں تھی۔ خانہ کعبہ کو غلاف کی بجائے شہزادہ مدنی کے خون کا لباس پہنایا جانے والا تھا۔ آنسو بہانا گناہ تھا، لیکن مسلمانوں کے دل روتے تھے اور سوچتے تھے، یا الہی، کیا تیرا دین اب لہو لعاب، رقص و سرور اور فسق و فجور بن کر رہ جائے گا؟ اس وقت ناموس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے، دین حق کو بچانے کے لیے، مایوس و غمگین مومن کی تشفیع کے لیے ایک شخص کی ضرورت تھی۔ اس کی ضرورت تھی جو ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ دے چکا ہو۔ اے جگر گوشہ زہرا، حسین ابن علی علیہ السلام، اس وقت آپ میدان میں کود پڑے۔ یزید کی دولت و سلطنت اس برق تپا کی چمک رہی تھی جو چمن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھولوں کو جلا دینے پر ادھار کھائے بیٹھی تھی۔ لیکن جگر گوشہ علی علیہ السلام کو زندگی کی کیا پرواہ، سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت کا کیا خوف، فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لال کو لشکر کفار کا کیا ڈر۔ ہاشمی خون جوش میں آ گیا، خاندان ابو طالب کے نام لیوا کی رگ حمیت بھڑک اٹھی۔ کشتی نوح علیہ السلام کی بانگیں شوق شہادت کے چپو ہاتھ میں لیے نانا کی امت کے ڈوبنے والے سفینے کو بچانے کے لیے آگے بڑھے۔ بنی امیہ کا لشکر سمندر کی طوفانی موجوں کی طرح حملہ آور ہو رہا تھا، لیکن دوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوار نے اسلام کی نیا کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا اور موجوں کو چیرتا ہوا صاف بچا لے گیا۔ لیکن جب کالی کملی والے کی نیا لبے ساحل پہنچی تو کشتی کے سوار رو اٹھے۔ سینہ کوبی کی صداؤں اور غم انگیز نالوں کی گونج سے آسمان دہل اٹھا۔ انسان و حیوان، طاہر و جنات، فرشتے سب روئے۔ آنسوؤں کا سیلاب طوفان کفر پر غالب آ گیا۔ بحرۂ حوادث کی طغیانیاں تھم گئی، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند کہاں تھا، جس میں مبارک کفر و الحاد کی چٹانوں اور فسق و فجور کی موجوں کے تھپیڑوں سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا تھا، اور زہرا سلام اللہ علیہا کے لال کی روح پاک اپنے مرکز کی طرف نانا رسول اور بابا علی سے بغل گیر ہونے کے لیے جنت الفردوس کی طرف پرواز کر رہی تھی، اس حالت میں کہ سینے پہ کڑیل جوان کی موت کا داغ تھا اور ریش مبارک شیر خوار کے خون سے لبریز۔ سفینہ توحید کے مسافر رو اٹھے، چلا اٹھے، بیک آواز پکار اٹھے، اسلام کے محافظ حسین ابن علی، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اسلام ہمیشہ کے لیے زندہ و جاودہ ہو گیا، لیکن اس کے لیے کتنی بڑی قربانی دینی پڑی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک نے اپنے فرزند کو، فاتح خیبر نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو
اور خاتون جنت نے اپنے جگر پارے کو خاک و خون میں لٹتے دیکھا وہ خونی اور وحشتناک منظر کہ لاش مظلوم پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، دیکھا کہ سید الشہداء کا سر مبارک یزید کی چھڑی سے ٹکرایا جا رہا ہے، اس پر بھی آسمان کا شامیانہ نہ گر پڑا، زمین شک نہ ہوئی، سمندر نے اس گناہ کی بستی کو اپنے پیٹ میں نہ چھپا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہید ابن شہید کی شہادت تجدید اسلام تھی۔ حسین ابن علی علیہ السلام کے خون کا زمین پر گرنا ایک پیش خیمہ تھا عروج اسلام کا، اور نشان تھا اس بات کا اب احکام خدا کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ 1400 سال سے یہی صدائیں جگر خراش مادر گیتی کے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ عرب و عجم کے صحراؤں، شام و فلسطین کی وادیوں، ایران و عراق کے میدانوں، ہسپانیہ کے مرغزاروں، حبش کے پہاڑوں اور ہندوستان کے سبزہ زاروں میں یہی باز گشت سنائی دیتی ہے۔ دنیا فرزند علی علیہ السلام کی شہادت کے غم انگیز سانحے کو نہیں بھولتی۔ لوگ آج بھی حسین ابن علی کا ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور فرط جوش وقت سے اپنے جسم کو لہو لہان کر لیتے ہیں، مگر یہ رونا بھی باعث صد افتخار ہے، کیونکہ آپ کی شہادت رنگ لائی اور اسلام کی جڑیں تحت الثری تک پہنچ گئی۔ عرصہ دراز سے 1400 برسوں سے یہی صدا کانوں میں گونج رہی ہے، ہائے حسینہ، وائے حسینہ۔